منقول ہے کہ ایک دن وہ رہنمائے خلفاء حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ راستے پر جا رہے تھے کہ ایک آدمی نے بغیر کسی سبب کے گوبر کا بھرا ہوا ایک تشت ان کے سر پر انڈیل دیا۔ آپ برداشت کر گئے اور کہا، اے فلاں آدمی، وہ کام جو تو نے کیا ہے، ہم میں بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا انتقام لے سکیں اور تجھ کو ہلاک کر دیں، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تجھے حاکم کے سپرد کر دیں تاکہ تجھ کو واجبی سزا مل جائے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے۔ تو نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنایا اور میں تیری تکلیف کے تحمل کے سبب جنت کا حقدار ہوا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو حق سبحانہ و تعالیٰ تجھ کو اس گناہ کے عوض دوزخ میں لے جانے کا حکم دیں گے اور ہم کو بہشت کا حکم ہوگا، لیکن ہم کو اس خدا کی قسم جس نے تجھ کو اور ہم کو پیدا کیا ہے، ہم جنت کی طرف اس وقت تک قدم نہ اٹھائیں گے جب تک کہ تم کو اپنے ساتھ نہ لے لیں گے، اس لیے کہ تیرے سبب سے حق تعالیٰ نے مجھ کو جنت نصیب کی۔ بس یہ تو مناسب نہ ہوگا کہ میں تم کو دوزخ میں چھوڑ دوں۔ اے عزیز، یہ ہے مردوں کی ہمت۔ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی پیغمبری میں آدھی سے زیادہ کنٹریبیوشن بھائیوں کی ہے۔ اللہ ان بھائیوں کے درجات میں اضافہ کرے، وہ تو پیغمبر بنانے والے تھے، وہ ہیں۔ یہ نا بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ کہتا ہے یوسف تو یوسف ہے ہی، خوبصورت تو ہے ہی، لیکن مصر کا بازار گرمانے والا بھائی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ اس منزل کو وہاں تک لے جانے میں بھائیوں کی کنٹریبیوشن ہے۔ اس لیے آپ کو نہیں پتا ہر شے جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے، عالم امر کی طرف سے ہر شے آتی ہے۔ دعا کیے کرو، دعا کیے کرو۔ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ what about Judas، جنہوں نے آپ کو بیٹرے کیا۔ اس نے کہا کہ I have highest regards for him، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں تو جیسس ہوتا، میں اس نے مجھے کرائسٹ بنا۔ تو نہ ہوتا تو کہاں جاتے تیرے دیوانے، غم دوراں سے تیرا غم بھی بہل جاتا ہے۔ بات اتنی ساری ہے کہ ایک واقعہ سے دوسرا واقعہ پروان چڑھ جاتا ہے، واقعہ کچھ اور ہی پروان چڑھ جائے گا۔ تو بیوٹی کیا ہوئی؟ پسند کرنے والے کا مزاج۔ ظاہر کو پسند کر لے تو ظاہر بیوٹیفل، باطن کو پسند کر لے تو باطن بیوٹیفل، اور سچویشن کو پسند کر لے سچویشن بیوٹیفل۔ تکلیف کو پسند کر دے آنے والا تو پھر آپ کی تکلیف خوبصورت ہے۔ کیا وہ آزردہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے آ کے بات بتا دیا۔ آدھی عرفان جو ہے نا آزردگی میں ہے، اداسیوں میں ہے، غم میں ہے۔ عرفان ملتا ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے، کہہ کے سے نہیں ملتی، غم سے ضرور ملتی ہے۔ غم کی دعا نہ کیا کرو، بارے مطلب پہ پہچانو کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو مردہ دے ہتھ آئی، مرد دعا کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کوئی۔ ہم جس کے سر پر بلا کو مسلط کرتے ہیں اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے ہی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں۔ یہ مصیبت ہمارے خزانے کا ایک ہیرا ہے، ہم ایسے ہیرے ہر ایک کو عطا نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ مست بار گاولا بار کشے بلائے کبریا، حضرت غوث الثقلین قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز ابتدائے احوال میں نامرادی کی سیر میں تھے۔ کوئی آدمی بھی ان کے حالات سے باخبر نہیں تھا۔ ایک دن مسجد کی چھت پر جوش محبت میں سجدے میں مدہوش پڑے تھے۔ جب رات ختم ہوئی اور مؤذن نے مسجد میں آ کر دروازہ کھولا تو ایک شخص نے نیچے مسجد کے صحن کو گندگی سے آلودہ کر رکھا تھا۔ وہ وقت فرصت کی تلاش میں تھا، جب اس کو وقت ملا تو بھاگ گیا۔ مؤذن کی ناک میں گندگی کی بدبو پہنچی تو جستجو کرنے لگا کہ شاید کوئی مسجد میں سویا ہو اور اس نے مسجد کے صحن کو آلودہ کر دیا ہو، لیکن اسے کوئی آدمی نہ ملا۔ جب اذان کہنے کے لیے مسجد کی چھت پر آیا تو دیکھا کہ حضرت غوث الثقلین وہ کاشفہ کے سمندر میں غرق تھے۔ مؤذن بے خبر کو خبر نہیں تھی۔ جب ان کو دیکھا تو انہی کے متعلق اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ مؤذن نے آپ کو ٹانگ سے پکڑ لیا اور غصے کی حالت میں ان کو گھسیٹنے لگا۔ جب اس نے اس کو بھی کافی نہ سمجھا تو مارنے لگا۔
جب اس نے آپ کو پہلی ضرب لگائی تو آپ زخمی ہو گئے، لیکن دم نہ مارا بلکہ خوش ہوئے۔ خدائے لم یزل ولا یزال کا لطف جوش میں آ گیا اور خطاب ہوا، بادشاہوں کے سردار عبد القادر جیلانی۔ جب مؤذن نے دوسری ضرب لگائی تو پھر بھی منہ سے کچھ نہ بولے۔ پھر حاتم غیبی نے آواز دی، مخدوم محی الدین عبد القادر جیلانی۔ تیسری دفعہ پھر حاتم نے آواز دی کہ مولانا محی الدین عبد القادر جیلانی۔ چوتھی ضرب پر بھی آہ نہ کی۔ پھر خطاب مستطاب نے ندا ظاہر کی کہ سلطان محی الدین عبد القادر جیلانی۔ پانچویں مرتبہ اس طرح آپ پر نوازش ہوئی کہ شاہی شاہاں محی الدین عبد القادر جیلانی۔ چھٹی ضرب پر آواز آئی، سید محی الدین عبد القادر جیلانی، اور ساتویں مرتبہ ندا ہوئی، قطب بانی محی الدین عبد القادر جیلانی۔ آٹھویں مرتبہ حاتف نے کہا، مسکین عبد القادر جیلانی۔ نویں ضرب پر آواز آئی، درویش محی الدین عبد القادر جیلانی، اور 10ویں مرتبہ فقیر عبد القادر جیلانی، اور 11ویں مرتبہ غوث دوران محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ندا ہوئی۔ مقصود یہ ہے کہ صدق، تحمل اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں صبر کی برکت نے اتنا انعام و اکرام دیا کہ حد سے گزر گیا۔ مؤذن جب مسجد کی چھت سے گھسیٹتا ہوا نیچے لایا تو وہی گندگی اٹھا کر ان کے دامن میں ڈال دی اور مسجد سے باہر نکال دیا۔ حضرت غوث الثقلین نے اپنے آپ میں نکاح کی تو کوئی حجاب باقی نہ رہ گیا تھا۔ باری تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور دریا کی جانب چلے گئے۔ وہاں جا کر کپڑے صاف کیے اور پھر اسی مسجد میں واپس آ گئے اور مؤذن سے بے حد عذر خواہی کی اور دعائیں دیں اور اس کا احسان سمجھا اور کہا، اگر تو سبب نہ بنتا تو میں کب اس دولت تک پہنچ سکتا تھا۔